السلام علیکم میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے میں مکاشفۃ القلوب جو کہ امام حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ العزیز کی تالیف ہے، اس پر میں بیان کر رہا تھا، اور اس کے اگلا باب میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ توجہاً اسے سماع فرمائیں اور اس سے مستفیض ہوں، اور اپنی زندگی کے شب و روز مومنانہ گزارنے میں اس کی اصلاح آپ کے کام آئی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب توبہ۔ باب توبہ کے دوران جو چیزوں کا ذکر ہے وہ میں آج آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے پختہ توبہ توبۃ نصوح کرو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ناپسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ یہی لوگ نافرمان، وعدہ کے توڑنے والے، رحمت اور بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی قسمیں، فاسق کی دو قسمیں ہیں، اولاً فاسق کافر اور نمبر دو فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے تو فسق کیا اس نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک واحد مانتا ہے اور اس کے شریک کسی کو نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے ہر وہ گناہ جس کا تعلق نفسانی خواہشات سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے، اور وہ ہر گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خودبینی پر ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خودبینی تھی۔ پس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ اب میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک جوان تھا، جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر یعنی ڈائری میں لکھ لیتا۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا: اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کرتا ہے، شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش اور گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دیتا ہے۔ ایک جوان کی شرمندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے۔
اے عیبوں کو ڈھانپنے والے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین یہ سرقہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ سرقہ ہی تھا۔ اے انسان ذرا غور کر، ایک بندے کے ڈر سے خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی شراب کو سرقہ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کو شراب کی فرما برداری کے سرقے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملہ میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ حکایت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ تو میں نے اس سے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ ہوا تو میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت برا کیا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی اور اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ آخر کار میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں یہ آیت سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ و اللہ کے رسول کے لیے بخش دیا۔ عتبہ کا عجیب واقعہ۔ عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب پینے کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آ گئے۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے قریب آ کر عربی میں کچھ اشعار پڑھے، جس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی۔ اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا ظالم بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور دینی علم میں سے جو بھی کچھ سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ میرے قرآت سن کر سخت سے سخت دل موم ہو جائیں۔ نمبر 3، اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے حلال روزی عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں خیال بھی نہ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عتبہ کی 3 دعائیں قبول کر لیں۔ ان کا حافظہ و سمجھ اور عقل مندی بڑھ گئی۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے توبہ کر لیتا تھا۔
ان کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربہ اور 2 روٹیاں حلال روزی پہنچتی تھی. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے. اور عتبہ غلام کی ساری زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا. یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ سے لو لگائی. بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. سوال: کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ عالم نے جواب دیا: ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ضرور ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے. وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور برے انسانوں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت اور بڑی اور آخرت کے لیے زیادہ نیکیوں کو بھی تھوڑی سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے پہلے گزرے گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم و پریشانی کو اپنے لیے ضروری کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے اور توبۃ النصوح یعنی مومنانہ توبہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے کبائر و صغائر گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کو جاننے، پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی میرے جتنے بھی سامعین ہیں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو بامراد اور کامیاب کرے. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام سختیوں کو آسان فرما دے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرما دے. آمین. اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اور اسے سبسکرائب، لائک، شیئر کیجئے اور لوگوں تک اس بہتر پیغام کو پہنچائیں. اگلی نشست میں آپ کو محبت سے متعلقہ مکاشفۃ القلوب کا ایک پورا باب سناؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.